میں شیما ہوں۔ آج میں تمہیں ایک ایسے صحابی کا قصہ سنانے آئی ہوں جن کی ایک لغزش نے انہیں لوگوں سے نہیں اپنے ضمیر سے جدا کر دیا۔ حضرت ثعلبہ نے، جنہوں نے گناہ کے بعد عذر نہیں ڈھونڈا بلکہ ندامت کو اوڑھ لیا۔ یہ قصہ گناہ کا نہیں، یہ قصہ توبہ کے آنسوؤں کا ہے۔ یہ قصہ ہے اس رحمت کا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی قبول کر لیتی ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی توبہ اور ملائکہ کا نزول۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ ایک روز آپ رضی اللہ عنہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو اس گلی میں کسی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کھلے ہوئے دروازے سے آپ کی نظر اس گھر میں موجود کسی حرام شے پر پڑ گئی۔ اس نظر کو انہوں نے اپنی آنکھوں کا گناہ تصور کیا کہ ان کی آنکھوں سے گناہ سرزد ہو گیا۔ گناہ کے سرزد ہونے کے تصور سے وہ پریشان ہو گئے اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ گھر پہنچے تو سکت نہ رہی اور زمین پر گر گئے اور خود سے کہنے لگے، اے ثعلبہ، جن نگاہوں سے تم چہرہ والضحیٰ دیکھا کرتے تھے، آج ان آنکھوں سے حرام دیکھ لیا۔ یہ سوچ کر ان پر اس قدر رقت طاری ہو گئی کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے سے جھجکنے لگے کہ اے ثعلبہ، کس وجود سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ گے؟ کن نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے؟ ان پر یہ کیفیت اتنی بھاری ہو گئی کہ انہوں نے شہر مدینہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں رہے۔ شہر مدینہ سے دور پہاڑوں کے درمیان کسی غار میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ چھپ گئے اور اسی حالت میں 10 دن گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ کئی دنوں سے نظر نہیں آیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ ثعلبہ کہاں ہیں۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ کہ ثعلبہ کہاں ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ثعلبہ پہاڑوں کے درمیان کسی غار میں چھپا بیٹھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا، جاؤ اور میرے ثعلبہ کو لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہاڑوں کے درمیان حضرت ثعلبہ کو ڈھونڈ رہے اور آوازیں دینے لگے، مگر ثعلبہ نہ ملے۔ جب واپس لوٹ رہے تھے تو ایک چرواہا ملا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ جب رات ڈھلتی ہے تو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں ایک سوز و غداز اور آہ و بکا والی آواز پوری وادی میں گونج جاتی ہے اور کوئی تڑپ تڑپ کر رو رہا ہوتا ہے۔ اس آواز میں اتنا سوز و گداز ہے کہ میری بکریاں بھی رونے لگ جاتی ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ کے کہ یہی ثعلبہ رضی اللہ عنہ ہے، آپ اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ ملک الموت آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملک الموت مجھے مہلت دے دے، ابھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری توبہ تو قبول کروا لیں، پھر تیرے ساتھ چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ثعلبہ، میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں اور آپ کو لینے آیا ہوں۔ پوچھا کیوں آئے؟ کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ آپ تڑپ اٹھے اور پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے کہ مجھ سے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے؟ فرمایا مجھے زیادہ معلوم نہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاؤ میرے ثعلبہ کو لے آؤ۔ کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو ضرور جاؤں گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ ایک وعدہ کریں کہ مجھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آتا ہوا نہ دیکھیں، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف ہوں تو میں حاضر ہو جاؤں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ جب مسجد نبوی میں نماز شروع ہو گئی تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں داخل کر دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا تو پوچھا، اے عمر، ثعلبہ کدھر ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے عرض کیا، حضور یہ ثعلبہ ہے۔
सालिबा ने चीख मारी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन पर गिर के आका अलैहिस्सलाम ने प्यार भरे हाथों से उठाया और फरमाया कि ए मेरे सालिबा, तूने ये क्या किया कि मुझे छोड़कर चले गए? अगर तुझसे गुनाह हो गया था तो फिर मैं तेरे पास था, तो मुझे कहता, मैं हाथ उठाता और तेरी मग़फ़िरत मांगता और खुदा तुझे माफ़ कर देता। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मैं नहीं बता सकता था क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हाथ उठा दिए और फरमाया, ए मेरे मौला, मेरे सालिबा से जो भी गुनाह सरजद हुआ है तो उसे माफ़ फरमा दे। ये कहने की देर थी कि हज़रत सालिबा रज़ियल्लाहु अन्हो तड़प उठे और बेहोश हो गए। 2 दिन नहीं गुजरे थे कि आपकी रूह कफ़ से उनसरी से परवाज़ कर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालिबा रज़ियल्लाहु अन्हो की तदसीन और तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ामात का हुक्म दिया। जब हज़रत सालिबा रज़ियल्लाहु अन्हो को लहद में उतारने का वक्त आया तो उस वक्त आक़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। आप लहद में उतरे और अपनी गोद मुबारक में हज़रत सालिबा रज़ियल्लाहु अन्हो का सर ले लिया और दस्ते अक़दस उठा लिए और फरमाया, ए मौला, ये तेरा सालिबा इस हाल में इस दुनिया से जा रहा है कि तेरा रसूल इससे राज़ी है। जब हज़रत सालिबा रज़ियल्लाहु अन्हो की तदफ़ीन हो गई तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हो बयान करते हैं कि हम उन्हें रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे और ज़बान हाल से कह रहे थे कि ए सालिबा, कुर्बान जाएं आपकी किस्मत पर कि इतना करम हो गया। सहाबाए कराम बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम हज़रत सालिबा रज़ियल्लाहु अन्हो की तदफ़ीन के बाद कदमैन शरीफैन के पंजों के बल चल रहे थे। हम परेशान हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, आप कदम मुबारक ज़मीन पर नहीं रख रहे, क्या माजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे रखूं? जैसे ही मेरे सालिबा की तौबा कबूल हुई है, पूरी कायनात के फ़रिश्ते खुदा ने ज़मीन पर भेज दिए हैं। हर जगह फ़रिश्ते इस कदर कसरत से हैं कि मुझे इतनी जगह नहीं मिलती कि मैं पूरा कदम रख सकूं। क़ारीन गिरामी, तौबा हो तो सालिबा रज़ियल्लाहु अन्हो जैसी हो। आज भी वक्त है कि इबादात और इताअत के साथ दोस्ती कर ले। हम उससे मांगने वाले बन जाएं और उसको मानने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमाने दुनिया पर अपनी शान के लायक जलवा अफरोज़ होकर मग़फ़िरत व बख्शिश व अताओ करम की सदाएं दे रहा है, मगर हम इतने काहिल, सुस्त और गाफिल हो गए हैं। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो अपने अजीज़ व अक़ारिब दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ़ से आपकी शेयर करदा हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो। हमारी सपोर्ट के लिए शेयर कीजिए।